أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں دو باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر ایک، دنیا میں اکثریت کن لوگوں کی رہی ہے۔ نمبر دو، مکھی کی مثال دے کر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو بیان فرمائیں گے، وضاحت فرمائیں گے۔ نمبر ایک، دنیا میں اکثریت مشرکوں کی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک باقی گناہ تھے، جرائم تھے، لیکن شرک نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اکثریت مشرکوں کی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ کے سوا کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے ستاروں کو پوجا، کسی نے درختوں کو پوجا، کسی نے گائے کو پوجا، کسی نے بتوں کو پوجا، کسی نے زندوں کو پوجا، کسی نے مردوں کو پوجا، کسی نے پیغمبروں کو پوجا، کسی نے فرشتوں کو پوجا، کسی نے عزیر کو پوجا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو پوجا۔ یعنی کہ جہاں جہاں پر جس کے دل کے اندر جو خواہش آئی اس نے وہاں پر اس نے اپنا خدا بنا ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان کی کہ نہیں اتاری گئی جن کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی سند، کوئی شریعت، کوئی پختہ عقلی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے کہ بندہ مان لے کہ بھئی اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کی جائے تو یہ بھی کیا جی جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں کسی قسم کی ہم نے دلیل نہیں اتاری۔ نمبر دو، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں ہے کوئی علم ان کے پاس کہ جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان کو ان پوجا پاٹ کا علم نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کو ہماری جو پوجا پاٹ ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسائی ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج اگر ان کے نام کے بکرے چھترے دیتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کو علم ہو نہیں ہے۔ قیامت کے اندر جب دربار خداوندی لگا ہوگا، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ قرآن کی صریح آیت ہے، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، بتا عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ؟ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے خدا بناؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا تو تب تک کا تو سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی تھی تو میرے مرنے کے بعد مجھے نہیں پتا کس نے میری پوجا کی، کس نے میرے نام کے بکرے چھترے دیے۔ وہاں پر ہر بندہ انکاری ہوگا جی۔ ہوتا ہے نا جی آج پتھروں کی بھی پوجا، اب پتھر بے جان چیز ہے جی، ان کے اندر کیا صلاحیت ہے جی؟ یہ چاند، سورج، ستارے اور کیا یہ بھینس، یہ گائے، ان کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، حالانکہ ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی بھی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر ہماری آیات، کون سے لوگ؟ جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، سورجوں کی کرتے ہیں، چاند ستاروں کی کرتے ہیں، فرشتوں کی کرتے ہیں، پیغمبروں کی کرتے ہیں، ولیوں کی کرتے ہیں، مولویوں کی کرتے ہیں، بزرگوں کی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر میرے قرآن کی آیات، بَيِّنَاتٍ، واضح واضح، کتنی واضح ہیں آگے آ رہی ہیں جی۔ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ، آپ پہچانتے ہیں فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہرے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، المنکر، بری شکل جی۔ جب اللہ کی توحید والی آیات
پڑھ کر سنائی جاتی ہے نا جی مجمع کے اندر، جو مومن ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کو سنتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جو مشرک قسم کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر غیروں کو شریک کرتا ہے نا جی، وہ بھی کہتے ہیں استاد جی سے پتہ نہیں کیا مسئلہ شروع کر دیا۔ اور 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ کی توحید والی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے نا، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہر ایک کی پکار کو سننے والا اللہ ہے، ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا ذرہ برابر بھی کوئی کسی کی پکار کو سن بھی نہیں سکتا، سن کر اس کو نفع بھی نہیں دے سکتا، اس کی حاجت کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل پھٹ جاتے ہیں جی۔ اے استاد جی سن کے مسئلہ بیان کر سکتا ہے جی، اے پیغمبر نے کیا، جب اللہ کا پیغمبر کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اوے لوگو یہ والا کلمہ پڑھ لو، مشرک کہتے ہیں ہاں ہمیں کہتے ہیں یہ والا کلمہ پڑھو، اور اس کلمے کی بنیاد ہی کیا ہے جی، نفی سے ہے جی، نہیں ہے کوئی مگر اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا صرف اللہ، نہیں ہے کوئی بیٹے دینے والا، نہیں ہے کوئی عزت ذلتوں کا مالک صرف اللہ، تو کہتے ہیں جی نہیں یہ والی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے جب اکیلے اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، مشرکوں کے ساتھ نا چہرے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور بزرگ کا بھی، کسی اور ولی کا بھی، کسی اور مولوی کا بھی، کسی اور پیغمبر کا بھی، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کرے نا جی، ساتھ میں تھوڑا سا اللہ کا نام بھی لے، کسی بزرگ کا بھی نام لے، کسی مولوی کا بھی نام لے، پیغمبر کا بھی نام لے، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ، آپ بھی 11ویں 12ویں کھاؤ، تیجے 7ویں 40ویں کھاؤ، جمعرات کھاؤ جی، پھر برسی کھاؤ، پھر مجھے بھی کھلایا کرو نا، تو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں اے اللہ استاد جی چنگا جی ٹھیک ہے۔ اور جو کہنا جی تیجا بھی حرام ہے، 7واں بھی حرام ہے، جمعراتیاں بھی حرام ہے، برسی بھی حرام ہے، خود بھی نہیں کھانا تو اصل بھی نہیں کھانا، لیکن اے استاد جی بہت بڑا سخت ہے ٹھیک ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جب اکیلے رب کا نام لیا جاتا ہے نا جی تو مشرکوں کی مت ماری جاتی ہے، چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، اور جب ساتھ میں کسی بزرگ کا بھی نام لیا جاتا ہے نا کہتے ہیں اے اللہ استاد جی چنگا جی ٹھیک ہے۔ ہاں قرآن یہ کہتا ہے یکادونا، قریب ہے، قریب ہوتے ہیں، یستونا حملہ کریں، بالذین ان لوگوں کے اوپر یتلونا علیہم آیاتنا جو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ جو مولوی مسئلہ توحید کو کھل کر بیان کرتا ہے تو اندر کے جو مشرک ہوتے ہیں ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، کسی ٹائم بھی اس استاد جی کی پھانسی لا لیں۔ اور جو مولوی جس محلے کے اندر رہ کر عظمت صحابہ شان صحابہ بیان کرتا ہے تو اندر کا نیم رافضی جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس مولوی صاحب کی پھینٹی لگانی چاہیے، یعنی کہ کسی بندے کو توحید نہیں پچھتی، کسی بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان نہیں پچھتی، تو قرآن یہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جڑا مولوی گال سنو ادھر علی بھی بیان کرے، ادھر علی بھی بیان کرے، تو ساڑھے پاس دی بیان کرے، اپنے ٹھڈا سے بیان کرانے جی، لوگ اس کو کھلانے بھی ہیں تو اس کو چاندے بھی ہیں تو واہ واہ بھی ہوتا ہے جی۔ اور جڑا صرف اللہ کا نام کہنے کا بیان کرے نا جی اس بندے دے بارے میں قرآن کیا آخنا ہے یکادونا قریب ہوتے ہیں، یستونا علیہم قدر اصلا دی ہاتھ چڑھے نہ تیرا کام پورا کرا جی، یتلونا علیہم آیاتنا۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ برکتہ اپنی تفسیر کے اندر چند واقعات لکھتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک مولانا تھے جی، مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جی، انہوں نے ایک جگہ پہ ایک مسئلہ بیان کیا جی۔ کیا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے جی۔ ظالموں نے جیسے ہی تقریر ختم ہوئی سٹیج سے نیچے اترے اور گولیاں ماری، وہیں پہ شہید کر دی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا جن لوگوں نے ان کا زمانہ دیکھا ہم نے دیکھا نہیں ہے جی، ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے اور ہمارے استادوں نے حضرت شیخ سے پڑھا ہے جی، ان کے اوپر اسطرے چلے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس نے صحابہ کے نام لیا اس کے اوپر گولیاں برسی ہیں جی، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا جی۔ خالص توحید بیان کرو تب بھی آپ کو پتھر لگیں گے جی، خالص شان صحابہ بیان کرو تب بھی آپ کو پتھر لگیں گے۔ کیوں؟ کافر منافق مشرک کو یہ چیزیں پچتی نہیں ہیں۔ فرمایا قل فانبئکم، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر
افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے جی؟ النار۔ صرف اللہ کا نام لے کر تمہارے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں نا، تو فرمایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کے اندر جو بل پڑ جاتے ہیں نا، آخرت میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وعدہ اللہ الذین، اور اللہ نے وعدہ کیا اس جہنم کا ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ جی لوٹنے کا جی۔ آگے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مکھی کی مثال دی۔ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اوے لوگو، ضربا بیان کی جاتی ہے، یہ پیچھے آیا نا کہ جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر میری آیات واضح واضح، اب وہ واضح آیت آئے، ایک ایک لفظ کا سنیں جی۔ یا ایھا الناس، اوے لوگو، ضربا بیان کی جاتی ہے، مثلاً ایک مثال، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو۔ ان الذین، بے شک وہ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ذبابا، ایک مکھی بھی، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، انسان ہو تب بھی جمع ہو جاؤ، جنات ہو تب بھی جمع ہو جاؤ، دنیا کا ہر بندہ جمع ہو جائے، ایک مکھی پیدا کرو، لیکن نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، فرمایا اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے ذرہ، کتنا اٹھاتی ہے مکھی کا منہ ہوتا ہے کتنا ہے، فرمایا اگر وہ مکھی تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے کر چلی جائے نا، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تم نہیں چھڑا سکتے اس مکھی سے وہ ذرہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو نا جی اللہ کے سوا، چاہے وہ پیغمبر ہے یا ولی ہے یا بزرگ ہے یا استاد جی ہے، فرمایا یہ لوگ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وہ مکھی جو ہمارے کھانے کے اندر سے ایک ذرہ لے کر جاتی ہے، آپ اس کو بھی چھڑا نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہو ظالموں، جب ہو نہ تم مکھی پیدا کر سکتے ہو، نہ تمہارے جھوٹے خدا مکھی پیدا کر سکتے ہیں، نہ تم اور نہ تمہارے جھوٹے خدا مکھی کے منہ کے اندر سے وہ ذرہ چھڑا سکتے ہیں، تو وہ معبود تمہاری مشکلیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ وہ تمہیں بچے کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ تمہارے بگڑے ہوئے اولاد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگو اس سے جو تمہیں بھی دیتا ہے، تمہارے معبودوں کو بھی دیتا ہے جی، وہ احکم الحاکمین ذات ہے۔ یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی نا جی، اور مشرک بندے کو جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا جی، تم فلاں کی عبادت کرتے ہو، فلاں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، کہتے ہیں نا جی نہیں جی اسی کتا کرنے جی، اسی بطور تعظیم دے ایجا کرنے ہیں جی، ہم کب ان کے نام کے بکرے چترے دیتے ہیں جی، ہم کب ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں جی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ تعظیم کیا ہے؟ بطور تعظیم کے بھی جھکنا حرام ہے جی، بطور تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں ہر وہ کام، ہر وہ فعل جو شریعت کے اندر عبادت ہے، وہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ لیکن طواف ہے جی، سوائے بیت اللہ کے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا بھی طواف کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صرف بیت اللہ کا طواف ہے، دنیا کی اور کسی چیز کا طواف نہیں، یہ یاد رکھیں۔ پھر اسی طرح جھکنا، یہ کیا ہے جی؟ عبادت ہے جی، یہ رکوع کے مشابہ ہے جی، اور رکوع کس کے آگے کرنا ہے جی؟ صرف اللہ کے آگے کرنا ہے۔ ہوتے ہیں بعض ساتھی ہوتے ہیں نا جی جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ایسے جھک کر سلام کرتے ہیں، میں مجبوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کرتا ہوں جی، یہاں پہ نہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو جی۔ سجدے کے بارے میں آپ نے سنا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے میری شریعت کے اندر، چاہے وہ تعظیماً ہو چاہے وہ عبادتاً ہو، تو میں عورت کو، بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ میری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح منت ہوگی، منوتی ہوگی، نظر ہوگی، چڑھاوا ہو گیا، بکرے چھترے، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کی جائز نہیں ہے جی۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی نا جی، بندہ محبت کے اندر آ کر، تعظیم کے اندر آ کر کیا کرتا ہے جی؟ بندہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھیں شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس بندے کے اوپر کیا کرتا ہے؟ جنت حرام کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو جائیں جی،
ایک نہ ایک دن بندہ ان گناہوں سے پاک ہو کر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا. لیکن اگر ایک مرتبہ بھول کر بھی شرک کر لیا نا جی، پوری زندگی جہنم میں. اللہ رب العزت اپنے عذاب سے اور جہنم سے بچائی.